السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام کا میں آغاز کرتا ہوں ایک سلام کے ساتھ اور ایک مبارکباد کے ساتھ۔ سلام کرتا ہوں میں امریکی جھنڈے کو۔ بڑے کمال کے لوگ ہیں جی، یہ 17 کروڑ عوام کے منہ میں سے ایک قاتل کو نکال کے لے گئے ہیں۔ ہیٹس آف ٹو دم۔ بہت تگڑی قوم ہے تو ان کو سلام کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی کچھ سیکھیں۔ مبارکباد کے لیے ناظرین ہم آپ کے سامنے تصاویر چلاتے ہیں۔ ہماری طرف سے بہت مبارک ہو پاکستان کے صدر آصف علی زرداری صاحب کو، پاکستان کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو، اور اس کے ساتھ نواز شریف صاحب کو بھی مبارک ہو، شہباز شریف صاحب جو چیف منسٹر پنجاب کے ان کو بھی مبارک ہو، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف اشفاق پرویز کیانی کو بھی مبارک ہو، اور ISI کے چیف جنرل شجاع پاشا کو بھی بہت مبارک ہو کہ انہوں نے اس معاملے کو نپٹا دیا۔ نپٹایا کیا؟ ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے نکلوا دیا یہاں سے۔ ریمنڈ ڈیوس ظاہراً تو عدالت کے ذریعے نکلا، لیکن اس تمام گھن چکر سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس پاکستان کے اندر رہے گا نہیں، اور نہ کسی تجزیہ نگار نے بتایا تھا، نہ کسی پالیسی میکر نے بتایا تھا۔ وہ بتایا تھا شمائلہ نے، وہ خاتون جو فہیم کی بیوہ تھی اور اس نے زہر کھا کے احتجاجاً خودکشی کر دی۔ ظاہراً اب تو مجھے لگتا ہے کہ اس دال میں بھی کچھ کالا ہے۔ اس نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ کیا کہا تھا ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں، آئیے سنتے ہیں۔ اسے رہا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، خون کے بدلے خون جائے۔ کیا کریں گے؟ پھر آپ کو نظر آ ہی رہا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کوئی بھی نہیں۔ مجھے انصاف چاہیے، خون کے بدلے خون چاہیے، اسے رہا نہ کیا جائے۔ اسے رہا نہ کیا جائے، رہا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم نے ان کی بہن سے بات کی، چھوٹی بہن ہے، بچی ہے، اس سے جب ہم نے پوچھا کہ وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ریمنڈ ڈیوس رہا ہو جائے گا، ذرا غور سے سنیے گا اس نے بات کیا کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، میں دہرانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ بس انہوں نے چھوڑ دینا، مجھے انصاف چاہیے۔ وہ امریکہ ہے، قرضہ لے کے کھاتے ہیں پاکستانی، وہاں سے حکومت قرضہ لے کے کھاتے ہیں پاکستانی، وہاں سے ریمنڈ ڈیوس یہاں سے نکل گیا۔ میں مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں، میں زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا، پھر ہم ذرا اس پہ بات کریں گے کہ آج پاکستانی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے۔ دھوکہ یہ نہیں ہوا ریمنڈ ڈیوس یہاں پہ چلا گیا، کس طریقے سے یہاں سے نکلا ہے، دیٹ از دا فنڈامنٹل ایشو۔ شیخ رشید صاحب جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ عوامی، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ندیم افضل چند صاحب ممبر ہے قومی اسمبلی کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور باقر سجاد سید، کورسپونڈنٹ ڈان نیوز پیپر۔ ناظرین، انہوں نے کل فرنٹ پیج کے اوپر خبر لگا دی تھی ڈان پہ کہ جی ISI اور CIA کی ٹاکس میں بریک تھرو ہو گیا اور ریمنڈ ڈیوس کا کیس جو ہے وہ تقریباً حل ہی ہو جائے گا۔ باقر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہم ناظرین ٹیلی فون پہ خواجہ آصف کو بھی لیں گے، ان سے بھی بات کریں گے، سینیٹر پرویز رشید صاحب سے بھی بات کریں گے، اور پاکستان میں جہاں جہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں کی بھی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ذرا شیخ صاحب، عوامی آپ کی لیگ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو عوام آج خوش ہو گیا آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں جی ایسے ہے جیسے بم گرا ہے۔ میں خود بات کرنے کی پوزیشن میں اتنا نہیں ہوں، اور یہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ نکل جائے گا۔ تو پھر بم کیوں گرا اگر پتا تھا؟ بم اس لیے گرا کہ ان کو اس طرح کی صورتحال نہیں پتا تھی کہ تضحیک ہوگی، ہمیں بے شرمی ہوگی، ہمارا اس طرح مذاق اڑے گا، ہمارے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہوگا، اور ہم اس طرح تذلیل کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور جو جان کیری کا خط بھی آج سامنے آیا ہے، اس نے بھی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا ہے، اس نے تو عدلیہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، اور وہ عدلیہ جس کے ہم نے بڑا سر پہ بٹھایا ہوا تھا۔ اور آج ہے بھی 16 مارچ۔ ہاں جی، اس وقت تو خیر آپ دوسری طرف تھے، لیکن آج ہے ویسے 16 مارچ۔ اس نے جتنی تیزی سے، چند صاحب جانتے ہیں، یہ زیادہ سمجھدار ہیں میرے سے اس مسئلوں میں، کہ ہم جب چھوٹی موٹی صلح ہوتی ہیں تو کئی تاریخیں پڑتی ہیں جی۔ میں قتل کی نہیں کرتا بات، قتل تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ آپس میں صلح کے لیے بھی 100 قسم کے جتن ہوتے ہیں، 100 قسم کے بیانات ہوتے ہیں، پھر جا کے کہیں صلح ہوتی ہے، پھر بندہ کہیں چھوٹتا ہے، پھر بندہ کہیں چھٹتا ہے۔ اور ہمارا تھوڑا سا وقار بنا تھا کہ ہم نے سٹینڈ لیا ہے، ہم ایک زندہ قوم ہیں، اور ہم نے یہ کہا اور کہ بھئی اس لیکن پریشانی ہے کہ ریمنڈ ڈیوس یہاں پہ چلے گا۔ چند صاحب، آپ بھی ظاہر عوام کے ووٹ سے ہیں، پریشانی ہے آپ کو؟ کوئی نہیں ہے ایسا خام؟ دیکھیں طلعت بھائی، مجھے تو ایک تو پریشانی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو پتا تھا یہ ہونا ہے۔ کیونکہ ایک ہم جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم یہ تو ابھی میرے خیال انہوں نے بہت زیادہ پیسے دے دیے ہیں ہمیں، اگر تھوڑوں پہ بھی کام چل جاتا، شاید میڈیا کی جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے، اتنا جو چلا ہے، شاید اس وجہ سے ریٹ بڑھا دیا آپ نے ان لوگوں کا یا کچھ۔ اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کے ساتھ وہ عدلیہ کی بھی فوٹو آپ کو ضرور کو لگانی چاہیے تھی، بالکل ٹھیک، جنہوں نے استثناء بھی دیا، جنہوں نے استثناء کا فیصلہ کیا، جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلا فیصلہ ہے کو قتل کا جس کی ایک دن میں صلح ہوئی ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے
کہ اس میں اشتہار دیا جاتا ہے. جو ہم دیکھیں ہمارے تو لوگ بیچارے بے گناہ کال کوٹڑی میں پڑے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ کو ٹائم ہی نہیں ہے ان کے فیصلے کیس سننے کا. لیکن ریمنڈ کاش ہمارے بندے جو کال کوٹڑیوں میں جو سزائے موت کے قیدی ہیں, کاش وہ بھی کوئی ریمنڈ کے رشتہ دار ہوتے. لیکن آپ نے دن ذرا زیادہ کر دیا, دن میں بھی نہیں کیا, یہ 2 گھنٹے میں کیا. پہلے فرد عائد کیے اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں کل پرسوں سیشن کورٹ پہ بھیج دیا تھا, پرسوں فیصلہ سپریم کورٹ نے. لیکن اس میں اب دیکھنا پنجاب گورنمنٹ کا بھی ہے, جنہوں نے نہ تو وہ گاڑی مانگی, وہ تو نہیں فارن آفس نے مانگنی تھی, سارے بلیم گیم میں لگے. دیکھیں آپ پیپلز پارٹی اگر یہ استثناء دیتی تو آپ نے بھی کفر کے فتوے دے دینے تھے, مولانا حضرات نے بھی دے دینے تھے. اوہو جی پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اس میں آپ کو کوئی حصہ نہیں دیکھیں ہے. اس میں ہمارا حصہ ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہوگا, لیکن زیادہ حصہ عدلیہ کا ہے اور جن کا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. جی مجھے بھی پتا میں ہے. کمزور ہوں, میں نہیں کہہ سکتا. آپ نہیں کہہ سکتے. وہ آپ کے بارے میں وہ کوئی کہہ بھی رہا تھا کہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر وہ کبیر واسطی صاحب یاد آ جاتے ہیں کہ پھینٹی وینٹی نہ کہیں پڑ جائے. میں کبیر واسطی صاحب تو بڑے مضبوط آدمی ہیں, ہم تو بہت کم. اچھا باقر صاحب, لیکن آپ نے لکھ دیا کہ آئی ایس آئی اور سی آئی کی ٹاکس ہوگی. یہ واٹ از دی اسٹوری آل اباؤٹ؟ یہ پہلے پتہ نہیں, یہ اس طرح سے ہے کہ میں رپورٹڈ انادر اسٹوری پچھلے سیٹرڈے کو آئی تھی کہ میں یہ ٹاکس ہو رہی ہیں بٹ اٹس ناٹ کلیئر کہ کتنی پروگرس ہوئی. اصل میں ڈیوس, میں بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ادھر ہی رپورٹر پروگرام میں تھا, تو ڈیوس جو ایک سمٹم تھا, جو ایک انڈر لائن ٹینشنز چل رہی ہیں پاکستان اور یو ایس کے درمیان, ان کی سیکیورٹی کوآپریشن میں چل رہی ہیں, جو کبھی گائے بگائے کبھی الزامات کی شکل اختیار کرتی ہیں, شجاع پاشا کے اس کیس کی شکل اختیار کرتی ہیں. لیکن یہاں پہ آ کر پاکستان ہمیشہ سے اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اپنی ٹرمز کو ری نیگوشیٹ کرے. ایک بندہ ہے, دس اپرچونٹی واز گریبڈ. یہ ابھی میں اپنے جو قائدین ہیں ان کو سن کے حیرانگی ہو رہی ہے کہ جی اوور نائٹ یا چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو گیا. یہ تقریباً جب کیری آئے تھے اس کے بعد سے جب ملن کی کیانی سے میٹنگ ہوئی, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے آئی ایس آئی کے ساتھ ڈفرینسز کو برج کریں. جو پاکستان نے ٹرمز دیں وہ مائیکل فیور نے اپنے پریزیڈنٹ اوباما کو, ان کی پہلی دفعہ ہی اٹینڈڈ دی منتھلی جو تھی ان کی ایف پیک میٹنگ, اس میں انہوں نے ان کو پریزنٹ کیا. آئی رپورٹڈ دس بیفور, اور اس پہ جا کے انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما نے اپروو کیا. اگر آئی ایس آئی کا ہاتھ نہ ہوتا, سیدھی بات کریں, اگر جنرل کیانی کا ہاتھ نہ ہوتا, اگر جنرل پاشا کا ہاتھ نہ ہوتا, تو گورنمنٹ واز ریڈی ٹو گیو امیونٹی ایٹ ویری ارلی اسٹیج. آئی رپورٹڈ دیٹ ایز ویل, کیونکہ انہوں نے اس میں لوپ نکالا ہوا. لیکن آج کس نے نکلوایا؟ وہ بازی کو چھوڑیں, آج کس نے نکلوایا؟ یہ آج کی بات ہے. اصل میں جو میرا مطلب probably what I've heard اور جو کچھ میرا اندازہ ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ جب ہم نے اپنی جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں کہ جس میں سی آئی اے کو بہت زیادہ آپریشنل سپیس مل گئی تھی, شیخ رشید صاحب would be privy to the previous agreement, اب وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے, ان کے اسٹریٹجک آپ جو مرضی کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کتنی کنسیشنز لے لی ہیں, کس نے پوچھنا ہے. ہم نے کنسیشنز لی بھی ہیں, ان کو کنسیڈ بھی کیا. کدھر لی ہیں مجھے نہیں پتا کس جگہ پہ کنسیشن. مجھے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ دیت کا کیس تو اپنی جگہ پر, قصاص کا کیس اپنی جگہ پر. ریمنڈ ڈیوس عام آدمی تو نہیں تھا, ہم نے تو یہ پوچھنا تھا کہ جاسوسی کیا کر رہے تھے آپ یہاں پہ, فورٹ میں کس چیز کی کر رہے تھے, آپ کے تعلقات یہ ریاستی معاملات تھے. نہیں, یہ معاملات ان سے انہوں نے ڈسکس کیے کہ آئی ایس آصف صاحب لائن پر ہیں, ان کو شاید پتا ہوگا. خواجہ صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں اگر آپ. خواجہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پنجاب حکومت جس کی ماشاءاللہ ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے, ان کی تو جو والدہ ہے شمائلہ مرحومہ کی معذور, اس پر بھی نظر تھی, فیصل آباد میں آپ نے ان کو گرفتار کر لیا ہے. جب ہر چیز پر نظر ہوتی ہے تو اس ڈیل پر آپ کی نظر نہیں تھی؟ کوئی حصہ ڈالا ہے آپ کی حکومت نے اس میں کہ نہیں ڈالا؟ نہیں جی شاہ جی, ہم نے حصہ نہیں ڈالا. آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں, میڈیا ہم تھک گئے سر, ہم انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. میری پہلے بات تو سن لینا. لیکن ہم انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے خواجہ صاحب. مجھے بھی تو کہنے دو نا کچھ. جی کہیں خواجہ صاحب, آپ ہی کر دینا. چڑھائی تو نہ کر دو نا, راشن لا کے دینا. نہیں خواجہ صاحب, پنجابی کا اگر آپ نہ بیچ میں تڑکا لگائیں تو پنجابی میں پروگرام شروع ہو جائے گا. پنجابی میری زبان ہے, میں کیوں نہ تڑکا لگاؤں. لیکن آپ نے ایک انگریز کو آج رہا کیا نا جی, اس کے اوپر رہے ذرا. ڈیوس کو کس طرح رہا کیا؟ میں انگریزی نہ گال کر رہا شاہ جی. لوگوں کو سمجھ نہیں آ گیا. خواجہ صاحب اردو زبان میں رہے, آپ بتائیں آپ نے کس طرح رہا کروایا؟ میں آپ دیکھیں, آپ بھی کچھ تھوڑا انویسٹیگیٹ, کس نے بروکر کیا ہے, کس نے یہ بیچ میں جو ہے ڈیل کروائی ہے, کس نے 21 کروڑ روپیہ لیا ہے, کس نے ویزے لیے ہیں, کون ان کو باہر لے کے گیا ہے, کدھر ویزے لگے ہیں, یہ بتائیں نا لوگوں کو. نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ تو موجود تھے نا اس میٹنگ میں.
आप भी तो कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें ना। नहीं, हम तो कंट्रीब्यूट करेंगे, आप तो पब्लिक के नुमाइंदा है ख्वाजा साहब, पंजाब की हुकूमत का हिस्सा है। आप भी एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। मेरा मुकाम जो है वहां पर आके खत्म हो जाता है जहां पे आप मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, मैं उस मुकाम से आगे नहीं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन के जो है वो ये है कि ये जिन लोगों ने ब्रोकर किया है, किन लोगों ने किया ख्वाजा साहब, बता देना क्या मसला क्या है। तलक नहीं है, पंजाब हुकूमत का कोई तल्लक नहीं है। एक अदालत ने एक राइज कानून के मुताबिक जो है उनको 21 करोड़ रुपया दिया है। अगर आप लोग आजाद होना चाहते हैं तो आप माशी तौर पर आजाद हों। क्यों नहीं आजाद होते माशी तौर के ऊपर? आपको नहीं पता था ख्वाजा साहब, आपको नहीं पता था ये डील हो रही है? नहीं जी, नहीं पता था हमें। आपको नहीं पता था? मैं आज से 3 दिन पहले जो है मियां शहबाज शरीफ के साथ था। अमेरिकन डेलीगेशन से हम मिले हैं, जो ग्रॉसमैन जो आया था उनसे मिले हैं। मियां शहबाज शरीफ ने, मैं हल्फन कहता हूँ, कैटेगोरिकली कहा था कि हम आपकी इसमें कुछ मदद नहीं कर सकते। मैं हल्फन कहता हूँ। तो लंदन क्यों चले गए हैं फिर? मैं बिल्कुल हल्फन करता हूँ। कुरान पे हाथ रख के तो मियां शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हमारी अदालतें आजाद हैं। अगर अदालतें एक राइज कानून के मुताबिक जो है अगर 21 करोड़ रुपया और 7 वीजे लेके वो खानदान जो है राजी हो जाता है, उसमें रियासत के खिलाफ भी क्राइम किया था ख्वाजा साहब, रियासत के खिलाफ भी। जनाब आपने और मेरा क्या रोल रह जाता है? या कानून को रिविजिट करें, कानून को बदलें अगर आप चाहते हैं तो। आवाज उठाते इसके ऊपर। अब मैं चीफ मिनिस्टर साहब से, ख्वाजा साहब आपकी आवाज बुलंद है, आपके पास वोट बड़े तगड़े हैं, माशाल्लाह फसीह और बलीग है, मैं आपके साथ मुकाबला सादा सा सवाल कर रहा हूँ, सादा सा सवाल कर रहा हूँ ख्वाजा साहब, सादा सा सवाल कर, इजाजत दे दे ख्वाजा साहब। नहीं ख्वाजा साहब, नहीं, इस चैनल का रेटिंग का मसला नहीं है, इस चैनल का रेटिंग का मसला नहीं है, वो दूसरे का मसला जहाँ पे आप जाते हैं। ख्वाजा साहब एक सादा सा सवाल कर रहा हूँ, ख्वाजा साहब सादा सा सवाल कर रहा हूँ, इजाजत दे दें। ये चीफ मिनिस्टर साहब को इन्हीं दिनों में मुल्क से बाहर क्यों जाना था? जी अच्छा, अगर आप समझते हैं कि ये बात जाली है, नहीं, मैंने तो नहीं कहा, ये तो मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं बिल्कुल मियां साहब को कल का हार्ट अटैक हुआ है, उनकी अभी सर्जरी हुई है इस वक्त। मियां शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के साथ हैं। तो खबर अभी क्यों रिलीज की है? ये सुबह की रिलीज हुई है जनाब, अखबारें पढ़े आप। जी, ये नहीं, मतलब ये जो अभी जो आप बता रहे हैं सारा रिलीज हुई है जनाब सुबह। नहीं, ना आज की अखबारों में मौजूद है कि मियां साहब जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड भाई की करने के लिए लंदन जा रहे हैं। हॉस्पिटलाइज्ड है, वो तो हमें पता है, अखबार में था, ये सुबह की अखबार में हॉस्पिटलाइज्ड है। तो आप फरमा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मियां साहब की तीमारदारी के लिए गए हैं, रेमंड डेविस से कोई ताल्लुक नहीं? उन्होंने वापस आ जाना है, कल वापस आ जाना है। जी जी। अच्छा ख्वाजा साहब, अगर आप हमें बताएं कि डील जिसने ब्रोकर की है, मैं किसका इंटरव्यू करूं तो पता चलेगा, आप बताएं ना जरा मुझे, मैं ताकि उस तरफ जाऊं। नहीं, आप जिन लोगों ने पैसे लिए उनको पकड़े, वो तो चले गए हैं, उनको पकड़े। अच्छा, ये जरा नदीम, ये जरा चंद साहब उसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे। जी गो। एक तो मैंने आज पहली दफा ख्वाजा साहब को कस्में उठाते देखा है, मैंने आज तक इनको कस्में उठाते नहीं देखा, क्योंकि इनकी बात में वजन ही बड़ा होता है, लेकिन इतने मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन ने पहली दफा ये कसम उठाया है मीडिया के ऊपर, ये मुझे हैरानगी हुई है। दूसरा मेरा आपको एतमाद करना चाहिए ना। मैं तो बिल्कुल करता हूँ आप एतमाद, मुझे आपका पता, मेहरबानी, आपकी बरखुरदारी है। देखें तलत भाई, बात ये 2 चीजें हैं इसमें। एक तो ख्वाजा साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि कानून के मुताबिक हम बिकाऊ कौम है, खा हमारी कौम हो, खा हमारा कोई बड़ा हो या छोटा हो, हम बिकाऊ लोग हैं और हम बिकते रहे हैं, कभी छोटे रेट में कभी बड़े रेट में, और पता नहीं हम कब तक बिकते रहेंगे। इस पे ये क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ मेरा तो एक ही क्वेश्चन है कि आया जिस तरह हमने जितनी जल्दी सुलह का केस डील किया है रेमंड के हवाले से, क्या हम आम आदमी को इंसाफ इतनी जल्दी दे सकते हैं? मैं तो सिर्फ अपने जुडिशियल सिस्टम पे बात करूंगा। मेरा तो जो है सुलह हो गई, उन्होंने पैसे ले लिए, दियत के किसास के पैसे ले लिए, जिसने भी डील करवाई डील दे। देखिए, आया पाकिस्तानी जो है, क्या उनकी भी डील किसास और दियत के बाद इतनी जल्दी हो सकती है? नहीं। लेट्स टेक अ ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पाकिस्तानी कौम के साथ हाथ क्या हुआ, लोटों के मामले के पीछे उलझे रहे, और उसके बाद आज कोर्ट ने भी ऊपर इंडाइट कर दिया और उसके साथ बताया कि हमने उसको छोड़ दिया है। हमारी इतला ये है कि जब इंडाइटमेंट की खबर चल रही थी तो रेमंड डेविस उस वक्त निकल चुका था, जेल का दरवाजा खुला होगा, उसको वहां से निकाला गया होगा। अब जाहिर है डील करने वालों का मामला तो अपनी जगह पे, और जेल जो है, वही मैं कहने वाला था, पता नहीं जेल जो है वो कौन मैनेज कर रहा था। ये मामला उठाएंगे। स्टेट में ब्रेक के बाद वापस आते हैं।